أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیت شریفہ میں قرآن پاک میں شک کرنے والوں، قرآن پاک کا انکار کرنے والوں، کافروں کا اور ان کے انجام کا ذکر تھا۔ فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ، یہ لوگ ایسی آگ میں جا پڑیں گے جس کا ایندھن یہ خود اور پتھر ہوں گے، اور وہ آگ اعدت للکافرین، انہی کافروں کے لیے تیار کی ہوئی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں ایمان والوں کا ذکر ہے، اللہ پر ایمان رکھنے والے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانے والے، قرآن پاک اللہ اور رسول کی بتائی ہوئی سبھی ایمان والی باتوں پر یقین رکھنے والے، ان کا ٹھکانہ فرمایا جنت ہے، باغات تجری من تحتها الانہار، اور ان کے ساتھ ان کے نیچے بہتی نہریں۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کر کے خوبصورت مقامات دیکھنے جاتے ہیں، باغات، پہاڑ، دریا، برف باری، آبشاریں، اور خود کو تر و تازہ محسوس کرتے ہیں۔ یہ بھی کہتے سنا کہ ہماری سال بھر کی تھکاوٹ دور ہوگی۔ یہ نظارے بھی اللہ جل شانہ کے پیدا کردہ ہیں، اور ان نظاروں کو دیکھنے سے کوئی فرحت یا تازگی ملتی ہے تو وہ بھی بلا شبہ اللہ کی عنایت ہے۔ تاہم اللہ نے ایمان والوں کے لیے جو جنت، باغات اور ان کے ساتھ نہریں جاری فرما رکھی ہیں، ان کا ان دنیا کے نظاروں سے کیا مقابلہ ہے؟ حدیث پاک میں ارشاد ہے، فرمایا جب ایمان والا، عمل والا اپنی قبر میں جا پہنچتا ہے تو اس کے دائیں طرف جنت سے ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ جیسے ہی جنت سے ہوا کا ایک جھونکا آ کر کھڑکی سے اس پار پہنچ کر ایمان والے کی سانسوں سے ٹکراتا ہے، دنیا کی ساری تکلیفیں بھول جائے اور یہ کہے گا کہ میں نے تو کبھی تکلیف دیکھی ہی نہیں۔ کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، ایمان والے سعادت مند خوش نصیب کو جنت ملی، نہریں ملی، باغات ملے، اور پھر فرمایا ایسے ایسے پھل کہ اس سے پہلے اسی شکل کے پھل دنیا میں اس نے کھائے تو ہوں گے، لیکن ان کا ذائقہ بالکل مختلف ہو۔ جب بھی یہ پھل کھانے لگے گا تو کہے گا یہ تو وہی پھل ہے جو اس سے پہلے میں نے کھایا تھا۔ یعنی دنیا میں سیب، انگور، آم اور دوسری اللہ کی پیدا کردہ نعمتیں، رزق، پھل، لیکن وہاں پہنچ کر اس کے لطف میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ بلکہ یہ بھی فرمایا کہ جنت ہی میں تھوڑی دیر پہلے جو پھل کھایا تھا، جب دوبارہ اسے کھانے لگے گا تو پہلے سے اس کا ذائقہ مختلف ہوگا، اور پھر تھوڑی دیر بعد جو کھائے گا اس کا ذائقہ اس سے مختلف ہوگا۔ یعنی
دنیا میں انسان قیمتی سے قیمتی اور ذائقہ دار سے ذائقہ دار چیز بھی کھائے تو جتنا جتنا کھاتے جائیں لذت کم ہوتی جاتی ہے، لیکن اللہ جل شانہ نے ایمان والوں کے لیے جنت میں ایسی نعمتیں رکھی ہیں، جیسے جیسے کھاتا جائے گا ویسے ویسے اس کی لذت بڑھتی چلی جائے گی۔ پھر غور طلب بات یہ بھی ہے کہ دنیا میں جتنی بھی نعمتیں انسان کو میسر ہیں وہ ساری کی ساری عارضی ہے۔ لطف چلا جاتا ہے جب یہ پتا چلے کہ یہ چیز، یہ نعمت میرے پاس تھوڑی دیر کے لیے، زندگی ہے اللہ کی نعمت، لیکن کوئی بھروسہ نہیں کہ آج ہے یا کل۔ پھر ہاتھ میں جو روپیہ پیسہ ہے خود ہی کہتے ہیں یہ ہاتھوں کی میل ہے، آج ہے کل خدا جانے کیا شکل ہو۔ مکان، بیوی بچے، دوسری جتنی بھی اللہ جل شانہ نے یہاں دنیا میں نعمتیں عطا کر رکھی ہیں سب فانی ہیں، سب عارضی ہیں۔ جب ایک چیز جس کے ہاتھ سے چلے جانے کا بھروسہ ہی نہیں، کوئی وقت ہی نہیں، تو اس چیز میں جو لطف ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص کو سزائے موت طے ہوگی اور ڈیتھ وارنٹ جاری ہو گئے اور اسے بتا دیا گیا کہ صبح تمہیں پھانسی لگ جائے گی۔ پھر اس کے کمرے میں دنیا جہان کی نعمتیں رکھ دی، طرح طرح کے پھول، طرح طرح کے لباس، طرح طرح کے کھانے، طرح طرح کے پھل، ہر چیز دنیا کی اس کے کمرے میں رکھ دی گئی اور اس سے کہا کھاؤ پیو موج کرو۔ اب اس نے کیا کھانا پینا اور کیا اس نے موج کرنا۔ تو دنیا میں جتنی بھی اللہ کی نعمتیں ہیں ہمارے پاس ہیں وہ ساری عارضی ہیں۔ ابھی آنکھ بند ہو جائے تو کیا مکان کچا ہے یا ٹائل پتھر لگا ہے، اور لباس معمولی ہے یا بہت اعلیٰ نسل کا، اور پیدل ہے یا بہت عظیم و شان عالی شان سواری ہے۔ ابھی آج شام اگر ہو جائے، اس وقت میرا اور آپ کا وقت آ جائے اور رات قبر میں ہو تو جتنی ہمارے پاس چیزیں ہمارے کس کام کی؟ تو جنت اس کی ساری نعمتیں، لطف کی بات یہ ہے ہم فیہا خالدون، جس سے اللہ جل شانہ راضی ہو گئے، جو ایمان و عمل لے کر اپنی قبر میں جا پہنچا اللہ اسے جنت اور اپنی نعمتوں میں داخل کریں گے، اور جنت میں جو پہنچ گیا اس کے بعد واپسی نہیں۔ جو اسے اللہ نے نعمت دے دی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، زندگی حیات ہمیشہ کے لیے، موت نہیں، جوانی ہمیشہ کے لیے، بڑھاپا نہیں، جو بھی دولت نعمت اللہ کی طرف سے عطا کر دی گئی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنت ایسی دولت ہے، ایسی نعمت ہے کہ جنت کی ساری نعمتیں ملنے کے بعد اللہ جل شانہ جنتی سے فرمائیں گے کہ سب کچھ مل گیا؟ عرض کرے گا باری تعالیٰ سب کچھ مل گیا؟ فرمایا جائے گا نہیں، ابھی سب سے بڑی نعمت باقی ہے۔ جنتی پوچھیں گے اے اللہ وہ نعمت کیا؟ فرمایا جائے گا جاؤ آج میں تم سے راضی ہوں، اب کبھی ناراض نہیں۔ یہ سب سے بڑی نعمت۔ تو جب اللہ ہمیشہ کے لیے راضی، تو جو اللہ نے نعمت عطا فرما دی جنت اور اس کے ساتھ دوسری، وہ بھی ہمیشہ کے لیے ہے، یعنی ایسی نعمتیں جن کا کوئی کنارہ نہیں، بڑھتی ہی چلی جائے، اور ایسی نعمتیں جنہیں زوال نہیں۔ اور پھر یہ بھی چیز دیکھنے کی ہے کہ ایمان کے ساتھ اعمال ضروری ہے۔ جہاں بھی قرآن پاک میں ذکر ہے آپ تلاوت فرماتے ہیں آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان کے ساتھ ہی اعمال کا ذکر ہے، یعنی وہ ایمان فوراً جنت میں پہنچانے والا ہے جس کے ساتھ نیک اعمال ہوں۔ اگر نیک اعمال سے محروم ہے اور گناہوں کا بوجھ کندھوں پر لدا ہوا ہے تو یہ ایمان بھی نفع والا ہے کہ یہ کبھی تو جنت میں ضرور پہنچائے گا، لیکن گناہوں کی وجہ سے، بدعمالیوں کی وجہ سے ابتدا میں جنت نہیں،
جہنم میں اللہ کے عذاب سے گزرنا ہے۔ ہاں جس پر اللہ فضل فرما دیں اور اپنی شان کریمی سے سب کچھ معاف فرما دیں تو انہیں کون پوچھ سکتا ہے۔ ایک چیز یہ بھی غور کرنے کی ہے، اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں جب بھی آپ تلاوت فرمائیں غور کیا کریں کہ جہاں پر بھی جنت کا ذکر ہے ساتھ ہی دوزخ کا، یا پہلے دوزخ کا ذکر ہے اور ساتھ ہی جنت کا، جیسے یہاں بھی ہوا کہ کل کی آیت مبارکہ میں دوزخ کا ذکر تھا اور آج ساتھ ہی جنت کا ذکر کر دیا۔ ہر جگہ یہی ہے، قرآن پاک میں ہر جگہ یہی ہے، ساتھ ساتھ ذکر کیا ہے، کسی کو پہلے اور کسی کو ساتھ میں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان کے سامنے، قرآن پڑھنے والے کے سامنے دونوں منزلیں ہمیشہ ساتھ ساتھ ہوں، نظر میں ہوں۔ یہ رہی جنت اور یہ رہی دوزخ، یہ رہی دوزخ اور یہ رہی جنت۔ اب دنیا میں اپنی مرضی سے اپنی منزل چن لیں، انسان نے جس منزل پر جانا ہو اس کا رستہ اپناتا ہے۔ اب اس وقت ہم نے بیٹھے بیٹھے کلر کار جانا ہے تو یہ رستہ پکڑیں گے، اور پنڈی جانا ہے تو یہ رستہ پکڑیں گے۔ ایسے تو نہیں کہ جانا کلر کار ہے اور پنڈی کے رستے پر چل پڑے، منزل پہلے سامنے ہوتی ہے پھر رستہ پکڑا جاتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے کافروں کی، گناہگاروں کی، بدعمالیاں کرنے والوں کی، اپنے نافرمانوں کی منزل بھی بتا دی، یہ جہنم اور یہ اس کا عذاب، اور ایمان و عمل والوں کی منزل بھی بتا دی، یہ جنت اور یہ اس کی نعمتیں۔ اب جس منزل تک پہنچنا ہے اس کا رستہ پکڑ لیں۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق۔